ایوری ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بیوٹیفل یا ہینڈسم نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر ایک الگ سی روشنی ہوتی ہے۔ ان کی پریزنس میں ایک سکون ہوتا ہے، ان کی بات میں ایک سافٹنس ہوتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل کام ہو جاتا ہے۔ اور پھر کبھی ہم خود کو مرر میں دیکھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی فیس ڈل لگتا ہے، آئیز ٹائرڈ ہوتی ہیں اور دل کے اندر ایک عجیب سی ہیوینس ہوتی ہے۔ یہ جو روشنی ہے نا، اس کو اسلام میں نور کہتے ہیں۔ نور صرف آؤٹر گلو نہیں ہوتا، نور اندر سے آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ از دی لائٹ آف دی ہیونس اینڈ دی ارتھ، یعنی ہر روشنی کا سورس اللہ ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ سے بتاؤں گی کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارا نور چرا لیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو نور کا سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے گناہ۔ اور گناہ صرف بڑے ایکشن نہیں ہوتے، کبھی بری نظر، کبھی جھوٹ، کبھی کسی کے لیے حسد، کبھی دل کی صفائی نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، when a servant commits a sin, a black spot appears on his heart. If he repents, then heart is polished. If he continues, the blackness increase. سوچئے، جب دل پر اندھیرا آتا ہے تو چہرہ کیسے روشن رہے؟ اس لیے کبھی کبھی ہم فزیکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اسپریچولی ایگزاسٹڈ لگتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نماز میں غفلت۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، باڈی پیٹ پر ہوتی ہے لیکن تھوڑ دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں وارننگ دیتا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ نماز نور کا سورس ہے، لیکن تب جب ہم خشوع اور سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ہی نماز اگر دل سے ہو جائے وہ پورے دن کا موڈ اور انرجی چینج کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو نور کو کوالٹی چرا لیتی ہے وہ ہے حرام دیکھنا۔ آنکھیں دل کا راستہ ہوتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ دل میں اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آج کے ٹائم میں حرام کنٹینٹ بہت کامن ہو گیا ہے، لیکن اس کا اثر بہت ڈیپ ہوتا ہے۔ جو اپنی نظر کو بچاتے ہیں، اللہ اس کے دل اور چہرے دونوں میں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے غیبت اور نگیٹیوٹی۔ کسی کے پیچھے بات کرنا، ہر وقت کمپلین کرنا، دوسروں کی فلاز ڈسکس کرنا، یہ سب نور کو کمزور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا، ٹاپک چینج کر دینا یا صرف اللہ کے لیے سائلنس رکھنا، یہ بھی عبادت ہے اور عبادت ہمیشہ نور لاتی ہے۔ پانچویں چیز ہے شکر کی کمی۔ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں جو نہیں ہے اور جو ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر دل کو ہلکا کرتا ہے۔ جب دل شکر سے بھرا ہوتا ہے تو چہرہ آٹومیٹکلی سافٹ اور برائٹ لگنے لگتا ہے۔ چھٹی چیز ہے فجر اور قرآن سے دوری۔ فجر کی روشنی صرف اسکائی کو نہیں، انسان کے چہرے اور روح کو بھی روشن کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever prays فجر is under the protection of Allah۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ یہ نور اور ہدایت ہے، چاہے صرف 2 آیت ہی ہو۔ روز کا قرآن کا رشتہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اور آخری چیز توبہ ڈیلے کرنا۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کون واپس اللہ کی طرف آتا ہے اور کون ڈیلے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ is more pleased with the repentance of his servant than a person who finds his lost camel۔ توبہ صرف معافی نہیں، توبہ ایک نئی شروعات ہے۔ استغفر اللہ صرف لفظ نہیں، نور کا ذریعہ ہے۔ میں آخری میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ نور کوئی انریچیبل چیز نہیں ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نور کم ہو گیا ہے تو گھبرائیے مت، اللہ کی رحمت بہت واسع ہے۔ ایک سنسیئر انٹینشن بھی کافی ہوتا ہے۔ آج خود سے پوچھئے، کون سی عادت میرا نور چرا رہی ہے اور میں اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتی ہوں؟ کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ مجھے نور عطا فرما۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو ٹچ کرے تو شیئر ضرور کیجیے، شاید اللہ کسی اور کا نور بھی آپ کے ذریعے واپس لے آئے۔ ایوری ون جزاک اللہ خیر۔